بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں واقعہ بیان کروں گا حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو حکم تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ بچوں کے والدین بنیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر چلنے کی تعلیم و تربیت دیں اور کرۂ ارض کو ایک بہتر سے بہتر مقام بنائیں تاکہ یہاں پوری بنی نوع انسان ایک محفوظ، صاف ستھری، پرامن اور پرمسرت زندگی گزار سکیں اور اپنے پیدا کرنے والے کے احکام مبارک کی پوری طرح تعمیل کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں پہلے دو جڑواں بچے قابیل اور اس کی بہن پیدا ہوئے تھے۔ ان کے بعد حضرت حابیل علیہ السلام اور ان کی ہمشیرہ پیدا ہوئے۔ یہ دونوں بھی جڑواں تھے۔ اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہی تھا کہ ان سے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل آگے بڑھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کا خاندان نہایت پرامن و سکون سے زندگی گزار رہا تھا۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، یہ سب بڑے ہو گئے اور ان کی شادیوں کا وقت آ پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ان کے بچوں سے پوری دنیا کو بھر دے گا اور ہر مرتبہ ہر ایک کے ہاں اسی طرح جڑواں بچے پیدا ہوتے رہیں گے۔ قابیل نے اپنے لیے منتخب کی جانے والی لڑکی کو پسند نہیں کیا اور باپ اور بھائی یعنی حضرت حابیل علیہ السلام کے سمجھانے پر بھی نہیں مانا، یہاں تک کہ اس نے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی حکم کی عدولی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کا فیصلہ فرمایا۔ قابیل اور حابیل کو اپنی اپنی قربانی پیش کرنے کا حکم دیا، جس پر حابیل نے اپنے بہترین مویشی کی اور قابیل نے اپنے بدترین اناج کی قربانی پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو شرف قبولیت بخشا اور قابیل کی قربانی مسترد کر دی۔ یہ دیکھ کر قابیل آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حابیل کو قتل کر دینے کی دھمکی دے دی۔ جب حضرت حابیل نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کی قربانی کو شرف قبولیت بخشا گیا اور قابیل کی قربانی مسترد کر دی گئی ہے اور اس پر قابیل آپے سے باہر ہو رہا ہے، تو حضرت حابیل نے قابیل سے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ان بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے سچے دل سے بندگی بجا لاتے ہیں، اور جو لوگ نیکی کا کام کرتے تو ہیں مگر وہ مغرور، متکبر، خود غرض اور نافرمان بھی ہوتے ہیں، ان کی نیکی اور قربانی شرف قبول نہیں پا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حابیل کو پاکیزگی اور نیکی سے نوازا تھا، چنانچہ حضرت حابیل نے اپنے بھائی کو ضرور سمجھایا، اس امید پر کہ شاید وہ اپنا طرز عمل ترک کر کے سیدھے راستے پر آ جائے، اور آپ نے فرمایا، اے میرے بھائی، تم سیدھے راستے سے ہٹتے جا رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرو، اپنے غلط فیصلے کو ترک کر دو اور اپنے ناسمجھی کے ارادے سے بھی چھٹکارا حاصل کر لو۔ اگر پھر بھی تم نہیں مانتے تو میں اپنا تمام تر معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھوں میں دے دوں گا اور تم اپنے غلط فیصلے کے نتائج خود دیکھ لو گے، جو دوزخ کے سوا کچھ نہیں ہو سکتے اور جو گنہگاروں کے لیے ہے۔ لیکن افسوس کہ حضرت حابیل کی اس انتہائی برادرانہ نصیحت اور مشورے کا قابیل کے پتھر دل پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ اس نے حضرت حابیل کے برادرانہ مشورے پر غور کرنے اور عمل کرنے کے بجائے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر حضرت حابیل کے سر پر دے مارا، جس کے نتیجے میں وہ اسی وقت جاں بحق ہو گئے۔ یہ کسی انسان کی جانب سے اس کرۂ ارض پر کسی دوسرے انسان کا پہلا قتل تھا اور اس زمین پر ہونے والا پہلا جرم بھی۔ حضرت حابیل کو
قتل کر دینے کے بعد قابیل کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ اب وہ ان کی لاش کا کیا کرے۔ اسے اور کچھ تو سوجا نہیں۔ اس نے حضرت حابیل کی لاش اپنی پیٹھ پر اٹھائی اور لگا مارا مارا پھرنے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب حضرت حابیل کی لاش کا کیا کرے، کہاں لے جائے اور کہاں چھپائے۔ اس کا غصہ تو اتر گیا تھا، لیکن اپنے اس فعل کے نتائج کے خیالات نے اسے گھیر لیا تھا۔ وہ بری طرح تھک بھی گیا تھا، میت سے بھی بو آنے لگی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم ہی آ گیا، اور اس نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اس کے نیک بندوں کی عزت و عظمت ان کے مر جانے کے بعد بھی قائم رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جنگلی کووں کو بھیج دیا اور ان دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ جلد ہی ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا اور اپنی چونچ سے ایک گڑھا کھود کر مرے ہوئے کوے کی لاش کو اس میں لڑکا دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ یوں اس زمین پر کسی جاندار کی پہلی دفعہ تدفین بھی ہو گئی۔ یہ تماشا قابیل دیکھ ہی رہا تھا۔ اس نے خود پر لعنت بھیجی کہ ایک پرندہ مجھ سے بازی لے گیا۔ اس کو میت کو دفن کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا تھا۔ یہ کام قدرت نے کیا، اور پھر قابیل نے حابیل کو اسی طرح زمین میں قبر کھود کر دفنا دیا۔ یہ روئے ارض پر کسی انسان کی سب سے پہلی قبر بھی تھی۔ اب ادھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے چہیتے بیٹے حضرت حابیل کو تلاش کرنا شروع کیا، مگر وہ نہیں ملے۔ تو آپ علیہ السلام نے قابیل سے دریافت کیا کہ تمہارا بھائی کہاں ہے؟ اس پر قابیل نے نہایت روکھے پن سے جواب دیا، میں حابیل کا نگراں یا پہرے دار نہیں ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام معمولی آدمی نہیں تھے، پیغمبر بھی تھے، اور پیغمبر علیہ السلام کا علم عام لوگوں سے بالکل مختلف اور براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ حابیل کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ گہرے صدمے اور رنج و غم میں ڈوب گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام بیک وقت دوہرے صدمے سے دوچار تھے۔ ایک بیٹا قتل ہو گیا تھا اور دوسرا شیطان ملعون کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ بہرحال اس شدید مشکل وقت میں بھی انہوں نے اپنے رب کو یاد رکھا اور اس کی عبادت و بندگی بجا لانے میں کوئی کمی یا کوتاہی نہیں کی۔ ان کو اس پر ایمان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہرحال ہر چیز سے آگاہ اور سب ہی کا محافظ ہے، لہٰذا وہ تمام معاملات درست کر دے گا۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے اپنے شہید فرزند کے لیے دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رکھا، اور اس زمین کی دیکھ بھال کا بھی، جس کے وہ نگہبان بنائے گئے تھے۔